عورت دنیا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ وہ کائنات کا سب سے بہترین اثاثہ اور اس دار فانی کا سب سے قیمتی سامان ہے۔ وہ بظاہر ایک ضعیف مخلوق اور لطیف جسم و جان کی مالک ہے، مگر کائنات کی تمام رعنائیاں اور جلوے اس کی ایک ادا کے آگے ہیج ہے۔ ویسے تو وہ ناقص العقل بھی ہے، مگر اس کی ایک مسکراہٹ اچھے اچھوں کا ہوش اڑا دیتی ہے۔ عورت بظاہر ایک کمزور سی مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر قوت عطا کر رکھی ہے کہ کاروبار کائنات میں وہ فیصلہ کن کردار ادا کرتی رہتی ہے۔ دکھنے میں تو اس کا حدود اربع اس کے گھر کی چار دیواری تک محدود نظر آتا ہے، مگر اس کی عظمت لامحدود ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کی آواز اس کے کمرے سے باہر نہیں جاتی، مگر اس کے دل سے اٹھنے والی صدا آسمانوں کو چیر دیتی ہے۔ عورت کا وجود ویسے تو ذوف و نقاہت کا استعارہ ہے، مگر تاریخ کی سنگلاخ راہوں کی وہ نہ تھکنے والی مسافر ہے۔ اس کا لطیف جسم یوں تو کمزوری کی حسین تعبیر ہے، مگر زندگی کے موج تلاطم میں وہ ایسا پہاڑ ہے جس سے حالات کے مارے ڈاواڈول سفینے لگ کر سہارا لیتے اور دنیا میں اپنی آخری پناہ گاہ تلاش کرتے۔ عورت کی اصل قوت اس کی دینداری میں مضمر ہے۔ یہی اس کا اصل اثاثہ ہے اور یہی اس کی کل کائنات۔ اسی بنا پر وہ دنیا کی سب سے قیمتی شے اور ربانی عطیات و قدرتی نعمتوں سے مالا مال اس عالم رنگ و بو میں سب سے بہترین سامان ہے۔ عورت کا اصل سرمایہ اس کی عفت ہے اور اس کی اصل دولت اس کی پاکیزگی ہے۔ عفت و پاکیزگی صنف نازک کا راس المال بھی ہے اور اس کے حسن و جمال کا آئینہ بھی۔ اگر یہ دولت اس کے پاس نہ ہو تو اس کا وجود کنگال اور بے معنی ہے، اور وہ ایک زندہ لاش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت کا حسن و جمال اس کی حیا سے عبارت ہے، اور اس کی اصل خوبصورتی اس کے شرم و حیا میں پنہاں ہے۔ دراصل حیا ہی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہے۔ حیا اس کے حسن و جمال کا تاج ہے اور لجاجت اس تاج کا کوہ نور۔ غور کریں تو ایک عورت شرم و حیا ہی سے عورت ہے، اور یہی اس کے جمال کا حقیقی استعارہ ہے۔ بلا حیا کی ریشمی چادر کی ایک عورت کا نسوانی وجود بے لباسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ یہ نہ ہو تو عورت عورت نہیں، کچھ اور ہے۔ عورت صبر و شکر کا مرکب ہے۔ دراصل اس کی تربیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ یہ دونوں عظیم صفتیں خون بن کر اس کی رگوں میں دوڑنے لگتی ہیں، اور وہ صبر و شکر کا سراپا مجسم بن جاتی ہے۔ عورت دکھنے میں تو گوشت پوشت کی ایک کمزور سی جسم کا مالک نظر آتی ہے، مگر در حقیقت وہ صبر و شکر کا پہاڑ ہوتی ہے۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تب بھی اسے بیٹوں سے زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب وہ بہن ہوتی ہے تو بھائیوں سے زیادہ صبر کرتی ہے۔ جب بیوی بنتی ہے تو صبر و شکر کا حقیقی مفہوم سمجھتی ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو صبر و شکر کا پہاڑ ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کے ان مختلف مراحل میں اس کا دامن صبر و شکر کی نعمت سے مالا مال ہوتا رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے یہاں جزا و فضا کی صفت بھی ہوتی ہے، شکوہ و شکایات میں اسے شہرت بھی حاصل ہے، مگر اس کے اندر یہ صفات یا تو عارضی ہوتے ہیں جو بظاہر دائمی نظر آتے ہیں، یا اسی صبر و شکر کا وقتی رد عمل ہوتے ہیں جن سے اسے مسلسل گزرنا پڑتا ہے، یا پھر یہ جزا و فضا کبھی صبر دائم سے تنفس، اور یہ شکوہ و شکایات بسا اوقات پیار محبت کا نیا انداز ہوتے ہیں۔ عورت محبت کا جام ہے۔ یہ وہ نازک آبگینہ ہے جس میں پیار و محبت کا جام بھرا ہوتا ہے، اور اہل دل و کشادہ ظرف اس جام کی کما حق و قدر کرتے ہیں اور اسے اپنے جسم سے لے کر روح تک اتارتے ہیں۔ اس جام کا رنگ و روپ کوئی بھی ہو، اس کے ظرف میں پیار محبت کی شراب ہی ملتی ہے۔ بعض نباز اہل قلم تو کہتے ہیں کہ عورت اس نازک جام بلور کی طرح ہے جس میں محبت کا جو رنگ ڈال دیا جائے وہی اس کا رنگ ہو جاتا ہے۔ عورت کتنی بھی تہی دامن ہو، اس کی جھولی صدق و صفا سے بھری ہوتی ہے۔ عورت کتنی بھی کلاش ہو، اس کے وجود کا جام پیار محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ اور عورت کتنی بھی ٹوٹی بکھری ہو، اس کے ظرف سے فدائیت اور قربانی چھلکتی رہتی ہے۔ عورت بظاہر کتنی بھی سخت نظر آئے، اس کی نقرئی ذات اندر سے نرم و نازک اور گداز ہوتی ہے۔ اس کے دل کا پیالہ محبت سے چھلکتا رہتا ہے۔ سخت سے سخت نظر آنے والی صنف نازک بھی بالکل اخروٹ کی طرح ہوتی ہے۔ عورت کا دل بلا شبہ جلدی ٹوٹتا ہے، مگر جلدی جڑ بھی جاتا ہے۔
یہ صحیح ہے کہ اس کے دل کا نازک آبگینہ ہلکی سی چوٹ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ یقینی یہ ہے کہ اسی تیزی سے وہ اپنی پرانی حالت پر لوٹ بھی جاتا ہے۔ سخت سے سخت ناراض عورت بھی پیار کے دو شبد سے سب کچھ بھول جاتی ہے۔ عورت کا مرکزی کردار کچھ بھی ہو اور وہ کردار کسی بھی مزاج کا تقاضا کرے، مگر اس کا قلب و جگر پیار کے بحر بے گراں کا حامل ہوتا ہے۔ لطافت و نازکی اس کے جسم و جان کی مالک ہوتی ہے اور شفقت و محبت اس کے شریانوں میں بسیرا کرتی ہے، کیونکہ وہ بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے۔ پیار محبت کے اتنے مراحل وہ طے کرتی ہے کہ محبت کا بحر کلزم اس کے موج دریا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی کمزوری ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہی اس کی اصل قوت ہے جو قدرت نے بڑی فیاضی سے اسے ودیت کر رکھی ہے۔ عورت کے طلائی سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ اگر لطافت و نزاکت کا استعارہ ہے تو قوت و صلابت کی علامت بھی ہے۔ عورت اگر اپنی طبعی کمزوری سے پہچانی جاتی ہے تو وہ طاقت و قوت اور عزم و حوصلہ کی علامت بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کی سحر ہر رنگ میں ہوتی ہے اور ہر رنگ شاعرانہ ہوتا ہے۔ عورت اگر گل و بلبل اور فاختہ و کوئل ہوتی ہے تو وہ شاہین اور چیتے کا کردار بھی بخوبی نبھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جس قدر لطافت اور نزاکت سے نوازا ہے، اسی قدر اسے قوت بھی عطا کر رکھی ہے، اور جب وقت آتا ہے تو یہی قوت عورت کا ہتھیار اور اس کا سرمایہ بن جاتی ہے۔ عورت کی صاحبانی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر جب صاحبان کھو دیتا ہے تب یہ کمزور مخلوق چٹان بن کر حالات کا رخ موڑتی اور آنے والی نسل کے لیے انہیں سازگار بناتی ہے۔ ایک خاندان سے جب چھت گر جاتی ہے تو یہی ناتواں مخلوق اپنے عزم و حوصلے کا آسمان اس پر پھیلا دیتی ہے۔ عورت کی روشن تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب ملک ٹوٹنے لگے، قومیں بکھرنے لگیں، سلطنتیں سمٹنے لگیں، تو متعدد بار اسی کمزور مخلوق نے اپنے آہنی ارادوں اور آسمانی حوصلوں سے انہیں سہارا دیا۔ جب سفینہ نجات کے ناخدا ہار ماننے لگے تو اسی ناتواں مخلوق نے ڈگمگاتی کشتی کو بر امان تک پہنچایا۔ تاریخ نے کتنے ہی ایسے بھیانک حادثے دیکھے ہیں جب اس لطیف مخلوق کے ٹھوس عزائم نے گھر و خاندان سے لے کر ملک و قوم تک کی بقا و سلامتی میں فیصلہ کن کردار ادا کیے۔ عورت محبت و وفا کا پیکر ہوتی ہے، اس کا دل نازک ہوتا ہے، وہ نازک آبکینوں کی طرح ہلکی سی حرکت سے ٹوٹ جاتی ہے، ذرا سی چوٹ سے اس کا وجود بکھر جاتا ہے، مگر اس کا عزم و حوصلہ بڑا آہنی اور آسمانی ہوتا ہے۔ یہ ایک بار سایہ فگن ہو جائے تو پھر موت ہی اسے ٹال سکتی ہے۔ عورت فطری طور سے بہت درد مند دل رکھتی ہے۔ جب حالات اسے سختی اور سنگ دلی کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا وجود لرزنے لگتا ہے، کیونکہ یہ مطالبہ بظاہر اس کے اصل مزاج اور فطرت کے بالکل الٹا ہوتا ہے۔ مگر قدرت نے اس کی طبیعت میں جو لچک رکھی ہے اور اس کو جو بے پناہ قوت ودیت کر رکھی ہے، اس کی بدولت وہ دونوں کردار بہت خوبصورتی سے نبھا لے جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں بسا اوقات صنف نازک کا وجود تضادات سے بھرپور نظر آتا ہے، مگر در حقیقت یہ تضاد نہیں ہوتا، بلکہ اس کے وجود سے مربوط لچک اور اس کی بے پناہ قوت ہے۔ عورت کی معطر اور رنگا رنگ ذات گلستہ صفت ہوتی ہے۔ وفا کی یہ دیوی ہر روپ میں نکھرتی اور ہر رنگ میں اپنے خوشبو بکھیرتی ہے۔ اسی کے وجود سے تصویر کائنات میں رنگ ہے اور اسی کے ساتھ سے زندگی کا سوز درو ہے۔ ذرا تصور کریں اگر عورت کا وجود نہ ہوتا تو یہ دنیا کیسی ہوتی، اور زندگی کی یہ تمام رعنائیاں کیا دلکشی رکھتی۔ عورت کا ہر روپ سہانا اور ہر کردار بھرپور ہوتا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو گھر کے چمن کی سب سے نازک کلی اور اس کے باغ کا سب سے خوبصورت پھول ہے۔ اگر بہن ہے تو گھر کی شان، بھائیوں کی مان اور سخت سے سخت حالات میں ان کا دست و بازو اور جان نچھاور کرنے والی محبت کا سمندر ہے۔ اگر بیوی ہے تو عشق و محبت کا استعارہ، رحمت و شفقت کا رمز اور فدائیت و قربانی کی نشانی، اور اگر ماں ہے تو عظمت کا نشان، بلندی کی علامت اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ عورت زندگی کے ہر مرحلے میں الگ الگ رنگوں میں رنگی ہوتی ہے۔ ہر رنگ جاندار، شاندار اور پرکشش ہوتا ہے۔ ہر رنگ پر وفا کا رنگ غالب، محبت کا رنگ ظاہر اور قربانی کا رنگ حاوی ہوتا ہے۔ بیٹی سے بہن تک، بہن سے بیوی تک، زندگی کے ہر سفر اور ہر مرحلے میں وہ باوفا، با کردار، حیا کا پیکر اور محبت و قربانی کی علامت ہوتی ہے، اور پھر ماں کا روپ دھار کر بدرے تمام ہوتی ہوئی عظمت کے آخری نشان کو چھو لیتی ہے۔
اس طرح ایک عورت اپنی زندگی کے چاروں مراحل میں کائنات کی ایک اہم ترین مخلوق اور انسانی زندگی میں ایک فیصلہ کن کردار کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کا ہر مرحلہ خوبصورت بھی ہے اور پیار، محبت، وفا و قربانی کی علامت بھی۔ اور چاہے بیوی ہو یا ماں، بیٹی ہو یا بہن، مرد کی تعمیری زندگی میں اس کا کردار بہت کلیدی ہوتا ہے۔ زندگی کے بڑے بڑے مارکوں میں وہ فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے اور اپنے ٹھوس وجود کو ثابت کرتی ہے، اور بار بار یہ بتلاتی ہے کہ مرد کی زندگی اس کے بغیر نامکمل اور ناقص ترین ہے۔ انسانی زندگی کے بے شمار واقعات، لاتعداد حوادث اور ان گنت وقائع عورت کی عظمت اور اس کے فیصلہ کن کردار کے گواہ ہیں۔ تاہم عموماً زندگی کے کلیدی مارکوں اور کاروباری حیات کے فیصلہ کن میدانوں میں اس کی حیثیت ایک چنتی مجہول کی ہوتی ہے۔ عورت کا ہر کردار بہت پیارا، خوب سہانا، نہایت پرکشش اور گہرا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا ہر مرحلہ اللہ کی عظیم نشانی ہوتی ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو گھر کی معمار، اس کا سکون، اور وقت آ جائے تو اس کی چھت اور سائبان سب کچھ ہے۔ اور اگر ماں ہے تو اس کا مبارک وجود دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ عورت وہ خدیجہ بھی ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے مشکل ترین حالات میں سہارا دیتی ہے۔ عورت وہ عائشہ بھی ہے جس کے دم سے خاتم الانبیاء کی زندگی میں صدق و صفا اور پیار و وفا کے دریا بہتے ہیں۔ عورت وہ فاطمہ بھی ہے جو موت کے بعد بھی اپنے جنازے کا پردہ چاہتی ہے۔ عورت صفیہ بنت عبد المطلب بھی ہے اور ہند بنت عتبہ بھی۔ عورت ام یاسر بھی ہے اور ام سلمہ بھی۔ عورت رابعہ بصریہ بھی ہے اور سعید بن مسیب کی اعلیٰ کردار بیٹی بھی۔ عورت فاطمہ غازیہ بھی ہے اور ام کلثوم بھی۔ یہی عورت شجرۃ الدرر بھی ہے اور رضیہ سلطانہ بھی۔ اور یہی عورت موت کو غلامی پر ترجیح دینے والی میدان کارزار کی لکشمی بائی اور میدان علم و فکر کی شہ سوار سروجنی نائڈو بھی۔ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو تاریخ کے وہ تابناک صفحات بھلا کیسے لکھے جاتے جو اس کے وجود کی روشنائی سے روشن۔ ہاں، یہی عورت لیلا بھی ہے اور شیری بھی، اور یہی ہیر بھی ہے اور سونی بھی، اور یہی جولیٹ بھی ہے اور کلوپترا بھی۔ یہ عورت اگر نہ ہوتی تو پیار محبت کی یہ ترانے کیسے گائے جاتے، صدق و صفا کی یہ دریا کیسے بہتے، اور محبت کی یہ لازوال افسانے کیسے لکھے جاتے۔ بلا شبہ یہ عورت کی چھوٹی سی نظر آنے والی ذات اپنے سینے میں محبت کا بحر قلزم اور وجود میں قربانی کا صحرا لیے پھرتی ہے۔ تاریخ انسانی میں عورت کا کردار بہت ہی متنوع اور نہایت بھرپور ہے۔ یہ آپ کو پیار محبت کے افسانوں میں بھی ملے گی اور حرب و ضرب کے میدانوں میں بھی۔ یہ آپ کو گھر کی چار دیواری میں بھی ایک معاشرے کی تعمیر کرتے ہوئے نظر آئے گی، اور قوم و ملت کے مستقبل کی تعمیر و بنا میں شرکت کرتے ہوئے۔ عورت کے دم سے اگر پیار محبت کو دوام حاصل ہے، اس کے وجود سے صدق و صفا، کردار و وفا کا نام باقی ہے، تو اس کے وجود سے میدان کارزار میں بہنے والے لہو کا رنگ بھی سرخ ہے، اور اس کے کارناموں سے تاریخ انسانی کے لازوال صفحات بھی روشن ہے۔